وما کانت امک بغیہ ہے، یہ سورہ مریم بتا رہا ہوں میں 28 نمبر. تو کہا فاشارت الیہ، تو انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف. قالو، تو وہ قوم والے کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، یہ گود میں چھوٹا سا بچہ کیف نکلم، یہ کیسے بات کرے گا. ان کا یہ کہنا تھا. قال، تو وہ بول پڑے حضرت عیسیٰ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ سورہ مریم کی آیات بتا رہا ہوں. یہ آیت نمبر 19 نمبر صورت ہے. اور یہ کہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، انجیل اتاری تھی نا. وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا. اللہ اکبر ہیں. وجعلنی مبارکن، اور مجھے بابرکت بنایا، برکت والا. اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں گا. وأوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور مجھے اللہ نے یہ وصیت کی، حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ما دمت حیا، جب تک بھی میں زندہ رہوں. اللہ اکبر نا جی. تو یہ سورہ مریم کی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی، عفت کا خود سے ثبوت دیا. لیکن یہ یہود قوم ایسی وہ قوم تھی کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ جو ہے وہ بہتان لگایا. اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور نہ تو ان کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو صلیب پر چڑھایا. یہ بھی یہود قوم کا جو غلط عقیدہ تھا اس کی سختی سے نفی کرتی. وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے صلیب پر چڑھا دیا. اللہ اکبر. وقولہم ان قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. اللہ اکبر. رفعه اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. وقولہم، ان کی یہ بات، یہ یہودی کی بات چل رہی ہے کہ انا قتلنا المسیح، کہ انا بلا شبہ قتلنا، قتل کر دیا ہم نے المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول. کہا نہیں. وما قتلوہ، نہیں قتل کیا اس سے، یعنی حضرت عیسیٰ کو. وما صلبوہ، اور نہ صلیب پر چڑھایا. ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے شک و شبہات والے اسباب پیدا کر دیے. یہ اور جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا. انہیں گرفتار کرنے آئے تھے نا یہ یہود قوم نا، تو ان کی ہم شکل کو انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ ہی ہیں حضرت عیسیٰ، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیا. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ شبہ لہم ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر ان میں وہ گروہ سے ہو گئے کہ یہ ہیں یا نہیں ہیں، تو آگے اختلاف کی بات آ گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَإِنَّا بِلَا شُبْهَةٍ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ لوگ جو جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، لفی شک منہ، وہ شک میں پڑے رہے. ما لہم بہ من علم، جو کہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم، الا اتباع الظن، سوائے وہم و گمان، ظن کی پیروی. اتباع پیروی ظن کی نا، بس وہ وہم و گمان اور ایک ظن کے پیچھے چل رہے ہیں. پھر یہ تاکید کے لیے کہا کہ وما قتلہ یقیناً، ان کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا گیا. یہ واضح کر دیا
اللہ اکبر، یعنی ان کے عقیدے کی سختی سے نفی کر دی، تردید کر دی، اور آگے اس کی وضاحت کر دی بر رفع اللہ علیہ، بلکہ رفع اٹھا لیا ہو اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے الیہ اپنی طرف، ہے نا جی، اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لینا. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً، عزیز کے معنی ہوتے ہیں زبردست، غالب، اور حکیمہ، جو یعنی ہر بات حکمت سے بھرپور اللہ تعالیٰ کی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی، الا سوائے لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ وہ ضرور ایمان لائیں گے. لِيُؤْمِنَنَّ، لام بھی ہے اور نون شد والا بھی ہے، اس پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موت ہی، ان کے موت کے بعد، یعنی وہ واپس تشریف لائیں گے، اپنی باقی زندگی گزاریں گے، اور قبل موت ہی، اور ان کی پھر وہ طبعی موت سے پہلے پہلے جو ہے ہر ایک ایمان لائے گا، ہے نا جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اور کہا وہ یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، اور ان پر وہ گواہ ہوں گے، گواہ. اگلی آیت میں فرمایا کہ کیونکہ ان کی نافرمانیاں، ان کے جرائم اتنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو طیبات ہیں، جو انسان کے لیے بنائے حلال کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان میں سے بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حرمنا، ہم نے ان کو جو ہے وہ حرام کرا دے دیا، ہے نا. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. فَبِظُلْمٍ، بوجہ ظلم کے، کن کا ظلم؟ من الذین ہادوا، ان لوگوں کا جو یہودی ہوئے. کیا کیا ان کے ظلم کی وجہ سے؟ حرمنا، حرام قرار دے دیا، نا ہم نے، علیہم ان پر، طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، احلت لہم، وہ پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی تھیں ان کو حرم نہ کر دیا. اور وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور صد یصد، روکنا اور رکنا دونوں آ جاتے ہیں، اور یہ دونوں ہی کام کرتے تھے. اور اللہ کے راستے سے کثرت سے روکنے کی بنا پر. اور ایک جرم کیا ہے کہ سود کھاتے تھے، ہیں سود. یہود کی بات ہو رہی ہے، یہود کو لوگوں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر جاتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کا سودی لین دین کرنا. اخذ کا ویسے مطلب پکڑنا ہوتا ہے، ان کا پکڑنا سود کو، یعنی سودی کاروبار اختیار کرنا، سود لین دین. وقت نہو عنہ، جب کہ نہو منع کیا گیا تھا، نہیں سے ہے نا، پیسے وائز بن گیا، نہیں عن المنکر وہ ہے، عنہ اس سے یعنی ربا سے، سود سے منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ، اور ان کا کھانا، کلو وشربو ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے اکلہم، اموال الناس بالباطل،
الناس کا اموال وہ بھی باطل طریقے سے، یعنی لوگوں کا مال ناجائز طور پر زبردستی قبضہ اور ہڑپ کر جانا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ سارے جرائم بتا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے پھر عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذابًا علیما، عذاب علیم۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں برے لوگوں کا ذکر ہے، اچھوں کا ہے، جہاں جہنم کا ہے وہاں جنت کا بھی ہے۔ اب یہ یہودیوں کے تمام جرائم کا ذکر تھا نا، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ راسخون فی العلم بھی ہیں، علم کے لحاظ سے پکے، اور ایمان بھی ہے ان کا، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو پھر اللہ نے کہا کہ ان کے لیے اجراً عظیمہ ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، راسخ پکے کو کہتے ہیں نا، علم میں پکے مضبوط، راسخون فی العلم، علم میں پکے مضبوط، منہم، ان میں سے، والمومنون، ایسے مومن، یومنون بما انزل الیک، ایمان رکھتے ہیں بما، اس پر، انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، اور وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان جو آپ سے قبل نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کے، والموتون الزکاۃ، اور ادا کرنے والے زکوٰۃ کے، والمومنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھنے والے اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ دیکھیں ساری خوبیاں آ گئیں، نماز، زکوٰۃ، اللہ اور آخرت پر ایمان، علم کے بھی پکے، تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کی خوشخبری دے دی، کہا اولئک، یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم، جلد اور ضرور ہم دیں گے، عطا سے ہے نا دینا، کیا دیں گے؟ اجراً عظیما، اجر عظیم، بہت بڑا اجر دیں گے ہم۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ نے ایک کلاس میں پورا رکوع پڑھ لیا، آج نا آپ پہلے دن ہی پورا رکوع جو ہے الحمدللہ۔ اور یہ زیادہ تر مضامین یہ سورہ بقرہ کے فرسٹ ہاف، نصف اول کے ہی ہیں یہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً، الحمدللہ الحمدللہ۔